ہارون الرشید وہ حکمران گزرا ہے کہ انگریز ہسٹورین لکھتے ہیں، انگریز مورخ، وہ کہتے ہیں اس کی سٹیٹ اتنی بڑی تھی کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا. کبھی حضور کے غلاموں کی اتنی بڑی حکومت ہوتی تھی. آج پاکستان ایک چھوٹا سا خطہ ہے، ان نالائقوں سے وہ بھی نہیں سنبھالا جا رہا. کبھی 3 بر اعظم مسلمانوں کی سٹیٹ میں تھے. بادل کا ٹکڑا اٹھتا تھا نا، کہیں سے بادل کا ٹکڑا اٹھا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سے، تو ہارون رشید بادل کے ٹکڑے کو کہتا تھا. یہ کسی اور قوم کی تاریخ میں لفظ نہیں ملتے. ہارون رشید بادل کے ٹکڑے کو کہتا تھا، او بادل کے ٹکڑے، اور جس زمین پہ مرضی ہے جا کے بارش برسا، جہاں بھی بارش برسے گی محمد عربی کے غلام کی حکومت ہوگی. اس زمین کا خراج میرے خزانے میں آئے گا. اتنی بڑی سٹیٹ اور سلطنت کا مالک اللہ رب العزت نے اسے جو بیوی دی ہے ملکہ زبیدہ. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں سوچو، جب خاوند اتنا بڑا حکمران اور بادشاہ ہو تو پھر اس شہزادی کے کتنے نخرے ہونے چاہیے تھے، اس کے کتنے فیشن ہونے چاہیے تھے. مگر اس کا حال کیا تھا کہ ملکہ زبیدہ نے 300 لونڈی حافظ قرآن خریدی تھی. اسے جو جیب خرچ ملتا تھا نا، ملکہ زبیدہ لونڈیاں خریدتی تھی، مگر شرط یہ ہوتی کہ وہ لونڈی حافظ قرآن ہونی چاہیے. اس نے 300 لونڈیاں حافظ قرآن خریدی تھی. جب لونڈیاں اکٹھی کر لی نا 300 حافظ قرآن، تو وہ پوچھنے لگی ہماری ڈیوٹی کیا ہے. نوکرانیاں خریدی گئی ہیں، لونڈیاں خریدی گئی، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا میری بات سنو غور سے کہ تم میرے محل میں میرے ساتھ رہو گی، جیسے کپڑے میں پہنوں گی تم بھی پہنو گی، تمہیں پہناؤں گی ایسے، جو کھانا میں کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، جو شربت میں پیوں گی تمہیں پلاؤں گی، جہاں میں رہوں گی تمہیں رکھوں گی. مگر کام صرف اتنا کرنا ہے، تم ہو 300 حافظ قرآن، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لو، اپنا نظام الاوقات بنا لو. میں چاہتی ہوں میرے محل میں 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے جب مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو. 300 لونڈیوں کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں آیا 24 گھنٹوں میں. ایک لونڈی قرآن پڑھ رہی ہے، ساتھ دوسری شروع ہو جاتی، اس نے بھی ختم نہیں کیا تیسری شروع ہو جاتی. یہ ملکہ زبیدہ ہے، یہ حکمران اور بادشاہ کی بیوی ہے، مگر اپنی قبر سنوار رہی ہے، اپنی قیامت سنوار رہی ہے. کہتی ہے 1 منٹ بھی ایسا نہ گزرے میرے محل میں کہ جب کملی والے کے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی. تو تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ جب فوت ہو گئی ملکہ زبیدہ، تو اس کی ایک سہیلی تھی، وہ خواب میں اس کو دیکھتی ہے، وہ بیان کرتی ہے نیکوں کی سہیلیاں بھی تو نیک ہوتی ہیں نا، جو بری ہوتی ہیں ان کی سہیلیاں بھی بری ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں ان کی سہیلیاں بھی اچھی ہوتی ہیں. تو ایک نیک سہیلی تھی اس کی بچپن کی ساتھی، تو وہ بیان کرتی ہے کہ مجھے نا یہ خواب میں ملی، تو میرے دل میں یہ طلب تھی کہ اگر مل جائے تو میں پوچھوں گی کہ تو نے وہ جو اتنی لونڈیاں خریدی تھی تو کوئی فائدہ ہوا قبر میں؟ بتا قبر میں تیرے ساتھ کیا بیتی. تو کہتی ہے جب مجھے ملی تو میں نے ملکہ زبیدہ سے پوچھا قبر میں تیرے ساتھ کیا بیتی. تو وہ ہنسنے لگ گئی، کہنے لگی اللہ کی رحمتوں کا کچھ نہ پوچھ. کہا اللہ کی عزت کی قسم جب میں قبر میں گئی ہوں تو وہ جو سوال کرنے آتے ہیں نا فرشتے، وہ بعد میں پہنچے ہیں، میرے رب کی آواز مجھے پہلے آئی ہے، میرے رب نے مجھے آواز دی ہے زبیدہ، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی. مجھے یہ بتا، ایک دن تو کھانا کھا رہی تھی، تو نے لقمہ توڑا تھا روٹی کا اور سالن لگا لیا تھا اور منہ کے قریب کر کے تو نے پھر واپس کیوں رکھ لیا تھا؟ تو نے کھایا کیوں نہیں تھا؟ اللہ فرما رہا ہے، پوچھ رہا ہے، جانتا ہے مگر پوچھ رہا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، تو زبیدہ کہتی ہے اپنی سہیلی کو کہ میں نے اللہ سے عرض کی میرے رب تو جانتا ہے کہ جب میں نے لقمہ توڑا تھا نا اور سالن لگا کے منہ میں ڈالنے لگی تھی، مسجد میں مؤذن نے آذان شروع کر دی تھی. جب اس نے آذان دی، تیرا نام اس نے بلند کیا،
تو میں نے لقمہ رکھ دیا کیونکہ میرے سر کا دوپٹہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، تھوڑا سا دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ میرے پاک عظمت والے رب کا نام لے، اور میرا سر تھوڑا سا ننگا ہے، میں نے اس ادب میں اپنا سر ڈھانپ لیا، لقمہ بعد میں کھاؤں گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا زبیدہ وہ باقی عملوں کی تو اجر بعد کی بات ہے، مجھے اپنی رحمت کی قسم تیرے اس اذان کی ادب کرنے پر میں نے تجھے جنت دے دی تھی، بس اتنے عمل پر میں نے تجھے جنتی بنا دیا تھا۔ اور آج صورتحال کیا ہے، گھروں میں ٹی وی چلتے رہتے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، کوئی پسند کا گانا آ گیا، کوئی فلم چل رہی ہے، کوئی ڈرامہ ہے جس کی یہ 4تھی قسط چل رہی ہے، تو کوئی بوڑھا بولتا ہے بھئی شرم کرو مسجد میں اذان آ رہی، آواز کم کر دو، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے آواز کم کرتے ہوئے بھی کہ یہ سین کہیں نکل نہ جائے، یہ گانا کہیں رہ نہ جائے۔ اور زیادہ کریں گے تو کیا کرتی ہیں عورتیں، کوئی بزرگ شور مچائے نا کہ شرم کرو، آواز کم کر دیں گے، ٹی وی بند نہیں کریں گے کہ آنکھوں میں تو دم ہے نا، یعنی اذان سنتے ہوئے کم از کم آنکھیں تو گناہ میں لگی رہے۔ تو ہماری عورتیں کس سائڈ پہ جا رہی ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ وقت آنے والا ہے، میری امت کے اکثر جوان فاسق ہو جائیں گے اور عورتیں شریعت کی حارت گزر جائیں گے۔ آج عورتوں کا لباس غیر اسلامی ہو چکا ہے، آج ان کے طور طریقے غیر اسلامی ہو چکے ہیں، آج ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی شکل و صورت غیر اسلامی ہو چکی ہے۔ امام الانبیاء منبر پہ لعنت فرما رہے تھے اپنی امت کے 2 قسم کے لوگوں پر، مسجد بری ہے، ایک صحابی نے نہیں سنا، سب نے سنا، کہتے ہیں لعنا رسول اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، جو نبی صرف رحمت بن کے آیا، آقا منبر پہ فرما رہے تھے میری امت کے ان مردوں پر لعنت ہو جنہیں اللہ نے مرد بنایا اور وہ کپڑے اور شکل عورتوں والی بنا کے اور پہن کے پھرتے ہیں، جنہیں رب نے مرد بنایا اور وہ عورتیں بن کے پھرتے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو کہ جنہیں رب نے عورت بنایا اور وہ مردوں والی شکل و صورت بنا کر بے پردہ مردوں کی طرح پھرتی ہیں۔ تو بتاؤ امام الانبیاء کے غلاموں کہ جنہیں پر اللہ اور اس کا رسول لعنت بھیج دے ان کی زندگی میں بھی کوئی برکت ہو سکتی ہے؟ آج کتنے نوجوان ہیں جن کی شکلیں اپنے نبی سے ملتی ہیں، غلامی حضور کی ہے، دعویٰ کہ ہم حضور کے غلام، مگر صورت حضور سے نہیں ملتی، اور جب ظاہر نہیں ملتا جو آسان ہے ملانا حضور کے ساتھ، تو باطن کیسے ملائے گا تو حضور کے ساتھ؟ جب باہر نہیں ملا اندر کیسے ملے گا حضور کے ساتھ؟ تو پھر ہم کس درجے میں؟ آقا لعنت فرما کر گئے۔ تو ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 3 قسم کے بد نصیب ہیں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ جنت جانا تو دور کی بات، قیامت کے دن اللہ ان پر نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا، ماں باپ کا نافرمان۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت تو دور کی بات اللہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا اس میں۔ آج وہ جوان جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے رویے بیہیویئر اور اپنی زندگی پہ غور کرے کہ ان بد نصیبوں نے اپنی بیوی کو راضی رکھا ہوا ہے، ماں کو ناراض کر رکھا ہے۔ ان کی بیگمات خوش ہیں مگر مائیں رو رہی ہیں، بوڑھے باپ رو رہے ہیں، اور جس کو تو نے خوش رکھا ہے تیرے مرنے کے بعد یہ کسی اور کی بن سکتی ہے، اور جس ماں کا تو نے دل دکھا رکھا ہے، آسمان بدل جائے زمین بدل جائے، نہ تیری ماں بدلے گی نہ تیرا باپ بدلے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔